اس وقت مخاطب ہوں مسلمانوں سے. اگر غیر مسلموں سے خطاب ہوتا تو ان کو ہم کہتے اسلام میں داخل ہو جاؤ، مکمل کا لفظ استعمال نہ کرتے، کیونکہ وہ تو مکمل باہر ہیں. لیکن ظاہر ہے جب مسلمانوں سے خطاب ہوگا تو ہم یوں کہیں گے کہ مکمل داخل ہو جاؤ، داخل تو پہلے سے ہوئے ہوئے ہیں. آج کل اسلام میں داخل کے بجائے نکالنے کا زیادہ ٹرینڈ چل پڑا ہے. ابن انشا ایک مزاحیہ، اس نے اپنی کتاب میں لکھا کہ دائرے کی قسمیں، ہوتا ہے نا بچے جیومیٹری سیکھ رہے ہوتے ہیں، تو اس نے ان قسموں میں بتایا کہ ایک دائرہ اسلام کا دائرہ بھی ہے، اور اس میں کارٹون بنایا ہوا تھا ایک مولانا صاحب بیچ میں جو ڈنڈے سے لوگوں کو نکال رہے ہیں، اور بتایا کہ پہلے اس میں لوگوں کو داخل کیا جاتا تھا، آج کل اس سے لوگوں کو نکالا جا رہا ہے. کہتے نہیں یہ دائرہ اسلام سے خارج، یہ دائرہ اسلام سے خارج. بیان میں بیچ بیچ میں جو چیزیں یاد آتی ہیں تو میں جمعہ اور اتوار کے بیان میں کوشش کرتا ہوں ان کو بھی چلاؤں، کیونکہ واضح و نصیحت کی مجلس ہے، جو چیز بھی آ جائے پارسل کر دینی چاہیے، جو بھی خیر کی بات، چاہے وہ موضوع سے ہٹ کے بھی کیوں نہ ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ جو میں مسلمان کا لفظ استعمال کرتا ہوں، بہت سے لوگوں کو اس پہ بھی اعتراض ہے کہ مسلم ہوتا ہے، مسلمان تو نہیں ہوتا. قرآن و سنت میں ہمیں جو لفظ ملتا ہے وہ کیا ملتا ہے؟ مسلم. تو خوب سمجھ لیں، الفاظ کے بکھیڑوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. مسلم، مسلمان، اردو میں مسلمان مسلم ہی کو کہتے ہیں. شاید یہ اس طرح سے وجود میں آیا ہے کہ فارسی میں مسلم مسلمان، جیسے طالب سے طالبان، جمع کا صیغہ جو ہے نا، طالب ایک طالب علم کو کہتے ہیں، طالبان بہت سارے طالب، تشنگان علم کہتے ہیں نا، جمع کا صیغہ ہے یہ فارسی میں. تو اردو میں فارسی بہت ہے، تو مسلم سے شاید مسلمان ہوگا، بہت سے مسلم یعنی مسلمز کو کہا جاتا ہوگا، تو پھر بن گیا مسلمان. تو اس میں کوئی کچھ ٹینشن لینے کا نہیں ہے. جیسے لفظ اللہ کو خدا کہہ دینے سے کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے، کوئی اتنے بڑا مسئلہ نہیں ہے. اللہ کو اللہ بھی کہہ سکتے ہیں، خدا بھی کہہ سکتے ہیں. فارسی میں خدا، گاڈ بھی کہہ سکتے ہیں انگلش میں. عمل میں مسلمان بالکل زیرو ہوتا جا رہا ہے، الفاظوں کے بکھیڑوں میں پڑا ہوا ہے. تو بار بار میں بات کہتا ہوں، فرقہ واریت ناموں کو دیکھ کے کہا جاتا ہے مختلف فرقے، ناموں کو ختم کرو، تو ناموں کو ختم کرنے میں ایک نیا فرقہ بنا لیتے ہیں. تو کسی بھی کوئی بھی چیز کی پہچان کچھ بھی بن جاتی ہے. لوگ اپنی آسانی کے لیے نا، زبان جو ہے نا، زبان لینگویج جسے کہتے ہیں ہم، یہ بالکل نیچرل وے میں وجود میں آتی ہے. اس میں آپ اگر کاٹ چھانٹ شروع کر دیں گے تو بہت بڑی مشکل ہو جائے گی. لوگ جب جس چیز کو جو نام دے دیں تو مان لینا چاہیے اس کو. اب یہ جو میں بار بار بتاتا ہوں، یہ میرا ٹاپک نہیں ہے، 2 منٹ میں بس اس کو سمیٹ کے آگے چلتے ہیں، کہ یہ جو دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث اور فلانا، ڈمکانا، حنفی، شافی، یہ لوگوں کے دیے ہوئے نام ہیں. یہ غیر مسلم کے مقابلے میں نہیں ہے، یہ مسلمانوں کے آپس کے مقابلے میں ہے. اب جب ایک چیز ہوگی تو اس کو نام تو دیا جائے گا نا. مسلم کے مقابلے میں چاہے دیوبندی ہو، بریلوی ہو، شیعہ ہو، اہل حدیث ہو، جو بھی ہو، غیر مسلم کے مقابلے میں ہم سب کیا ہیں؟ مسلم ہیں. لیکن جب مسلمانوں میں مختلف مکتبہ فکر وجود میں آ گئے تو وہ ایک دوسرے سے فرق کیسے کریں گے؟ مسلم غیر مسلم سے کریں گے. اگر مسلم غیر مسلم سے کریں گے اس کا مطلب آپ دوسرے کو غیر مسلم مان رہے ہو. تو جب مختلف مکاتب فکر وجود میں آ گئے تو ان کا ایک دوسرے سے فرق کرنے کے لیے اسلام کے علاوہ کوئی اور نام دینا پڑے گا. ایک آسان سی مثال دے دیتا ہوں. ہندوستان میں فرقے نہیں تھے تو کچھ لوگ تیجا 40واں کرتے تھے، کچھ تیجا 40واں نہیں کرتے تھے. اب لوگوں نے تو فرق کرنا ہے نا، تو لوگوں نے اپنی آسانی کے لیے نام دے دیا کہ یار جو نہیں کرتے ان کا تعلق زیادہ تر دیوبند کے مدرسے سے ہے، تو لوگوں نے ان کو ہائی لائٹ کر دیا کس نام سے؟ دیوبندی کے نام سے. یہ پبلک کا دیا ہوا نام ہے. اور جو تیجے 40 میں کرتے تھے وہ ایک مکتبہ فکر تھا، ان کے پاس ان کے اپنے دلائل تھے، ان سے چاہے ہم متفق ہوں یا نہ ہو، لیکن انہوں نے کچھ بنائے دلائل، ان کی رائے تھی.
تو جب وہ لوگ بڑی تعداد میں آ گئے اور وہ ربیع الاول میں یہ سب کچھ کرنے لگے جو وہ کرتے ہیں، تو ایک مکتبہ فکر تھا، تو لوگوں نے اس کا نام کیا کر دیا، کیونکہ ان کا تعلق زیادہ تر بریلی سے تھا، تو لوگوں نے خود کیا کہنا شروع کر دیا، بھائی یہ بریلوی ہے۔ اب اگر آپ کہیں نہیں ہم سب مسلم ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو تیجے 40 میں نہیں کر رہے وہ بریلویوں سے فرق کے لیے لوگ ان کو نام دے مسلم، اس کا مطلب خود بخود مان لیا کہ جو تیجے کر رہے ہیں وہ غیر مسلم ہیں۔ اس سے فرقہ واریت کم ہوگی یا بڑھے گی؟ وہ کہے گا یار ہمیں تم نے غیر مسلم بنا دیا۔ تو مسلمانوں کے آپس میں جب ڈفرینس ہوگا نا تو اس میں فرق کے لیے یہی نام دیے جائیں گے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں میں نہ دیوبندی نہ بریلوی نہ اہل حدیث نہ فلانا نہ ڈمکانا، تو ہم ان سے کہتے ہیں پھر آپ کا نظریہ کیا ہے، آپ کی سوچ کیا ہے؟ تو جو آپ کی سوچ ہے تو وہ سوچ کے لوگ تو پہلے سے پائے جاتے ہیں، تو وہی تو ہو گیا، نام آپ نے وہ نہیں رکھا لیکن وہ سوچ آپ کی پائی جاتی ہے۔ اور جب آپ اپنے آپ کو کہیں گے مسلم مسلم مسلم، تو یہ غیر مسلم سے فرق کے لیے تو مسلم کہا جائے گا، لیکن آپس میں فرق کے لیے اگر مسلم کہہ رہے ہیں اٹ مینس دوسرا کیا ہے، آپ اس کو غیر مسلم مان رہے ہیں۔ اور آسان کر دیتا ہوں پھر یہ چلتا ہوں آگے، یہ بہت زیادہ فرقے آج کل یہ لفظ بہت زیادہ چلایا جا رہا ہے، اس کے نام پہ فرقے کم نہیں ہو رہے، بنائے جا رہے ہیں، فیکٹریاں لگا دی ہیں فرقے بنانے کی۔ اب بہت سے لوگ کہتے ہیں ہمارا کوئی فرقہ نہیں ہے، حالانکہ اسلام میں سب سے پہلے 2 بڑے فرقے وجود میں آئے ہیں، یہ تو بعد کے ہیں نا، کسی نے بریلویت کا نام دے دیا، نام بعد میں آئے ہیں، یہ جو سوچ تھی وہ تو بہتوں کی ہمیشہ سے رہی ہے، جو نظریے تھے سب سے پہلے جو وجود میں آئے، جو آج تک قائم ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، وہ شیعہ اور سنی وجود میں آئے ہیں۔ شیعہ حضرات کا جو بیسک دعویٰ ہے پنج تن پاک، اہل بیت کو اور حضرت علی کو، دیگر اصحاب رسول پہ فضیلت دینا، ان کے اپنے اصول ہیں، وہ ان اصولوں پر عمل پیرا ہیں۔ وہ 2 نمازیں ہمیشہ اکٹھی پڑھتے ہیں، وہ 3 طلاق کو ایک بھی نہیں مانتے، کچھ ایک مانتے ہیں کچھ ایک بھی نہیں مانتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلوں کو بالکل لفٹ نہیں کراتے، تبھی وہ متع کو بھی جائز سمجھتے ہیں۔ ان میں بڑے فرق تھے ان کے اندر اور سنیوں کے اندر۔ ان کا عقیدہ بھائی 11 امام ہیں، 12 امام ہیں، وہ امام کو بھی بہت زیادہ امام کو درجہ دیتے ہیں وہ۔ تو جو یہ عقیدوں کے حامل نہیں تھے، جن کا یہ عقیدہ تھا نہیں بھائی قرآن حدیث اور صحابہ، خلفائے راشدین کو بھی ویلیو دینی ہے، تمام صحابہ کو ماننا ہے، ہر نماز اپنے ٹائم پہ پڑھنی ہے۔ سفر میں تو اختلاف ہے اہل سنت والجماعت میں آپس میں، لیکن جب حضر میں ہوں گے تو ہر نماز اپنے ٹائم پہ ہوگی۔ متع حلال نہیں ہے، 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں۔ تو جن کا یہ کانسیپٹ تھا ان کو کیا کہا جانے لگا، اہل سنت والجماعت۔ حالانکہ آپ کہتے نہیں جی ہم فرقوں میں نہیں پڑھیں گے، یہ مسلم ہیں، اس کا مطلب آپ نے ان کو کیا مان لیا، غیر مسلم۔ اگلا قبول کر لیتا اس نعرے کو، وہ کہتا ہے بھائی ہم وہ تو کہہ رہے ہیں ہم تو مسلم ہیں، وہ تھوڑی آپ اس کو 100 دفعہ غیر مسلم کہیں، اگلا ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو علماء نے کیا کیا بھائی ٹینشن سے بچنے کے لیے کہ بھائی 2 مکاتب فکر ہیں، ایک کو اہل سنت والجماعت کہا جاتا ہے اور ایک کو شیعہ کہا جاتا ہے۔ پھر اہل سنت والجماعت کو شارٹ فارم میں سنی کہا جانے لگا۔ میں نے کہا نا زبان جو ہے وہ پرواہ نہیں کرتی ہے، زبان آٹومیٹیکلی وجود میں آتی ہے، لوگ جس چیز میں آسانی دیکھتے ہیں اس کو خود وضع کرتے ہیں۔ جو زبان کے الفاظ ہیں ان کو وضع کسی ادارے میں نہیں کیا جاتا، وہ آٹومیٹیکلی لوگوں کی زبان پہ۔ ابھی آج کے نا پروگرام تو بڑھ گیا، چل رہا ہے نا مارکیٹ میں، اب یہ کسی نے بیٹھ کے بنایا ہے، اب ہر جگہ یہ وڑ گیا کا لفظ، اب اصل وڑ گیا کہ جو بھی مطلب ہوں، اصل وڑ گیا۔ مجھے کل کسی نے کہا یہ وڑ گیا بہت برا لفظ ہے، اس کا تو یہ مطلب ہے، اس کا تو وہ مطلب ہے، یہ وڑ گیا کا لفظ۔ میں نے کہا جو بھی مطلب ہے ابھی یہ نہیں ہے، ابھی وہ مطلب ہے جو مارکیٹ میں چل رہا ہے۔ وڑ گیا کا مطلب بیڑا غرق ہو گیا پروگرام کا۔ اچھا چھالیاں بھی آ گئیں، میم سے بہت آ رہی ہیں، پروگرام تو بڑھ گیا۔ میں شہد لینے گیا تو میں چٹان کے اوپر چڑھا ہوا تھا نا، بہت ہائٹ پہ، ایک یعنی 1000 فٹ بلندی پہ شہد کے لیے میں بلوچستان کے پہاڑ پہ چڑھا۔ شہد کا چھتا میں نے کہا اپنے ہاتھوں سے کاٹوں گا میں، شوق ہے ہمیں اس طرح کی حرکتوں کا۔ اب بہت اوپر ہم چڑھ گئے، پھسلنے کا خطرہ تھا، دھڑام سے نیچے آتا۔ تو جب چھتا کاٹ رہا تھا میں نے کہا ایسا نہ ہو کہ پروگرام تو وڑ نہ جائے کہیں، پاؤں پھسلے اور پروگرام لوگ کہیں پروگرام تو وڑ گیا، کیونکہ ویڈیو بھی بن رہی تھی۔
تو اب آپ لوگوں کو سمجھاؤ نہیں بڑھ گیا ایکچولی بہت اس کے برے معنی ہیں اور فلانا ہے. او بھائی کسی کا ذہن اس برے معنی کی طرف نہیں جا رہا. تو زبان بالکل نیچرل وے میں وجود میں آتی ہے اور اس کو جیسی ہے ویسے ہی رہنے دینا چاہیے, اس کو چینج نہیں کیا جا سکتا. تو اب بالکل ایسا ہی ہے کہ جو اہل سنت والجماعت تھے, شارٹ میں لوگوں نے ان کو کیا کہنا شروع کر دیا, سنی. اب آپ یہ کہیں میرا کوئی فرقہ نہیں ہے, میں کسی فرقوں کو نہیں مانتا, میں صرف مسلمان ہوں, تو لوگ آپ سے پوچھیں گے کہ بھائی آپ شیعہ ہو یا سنی ہو. وہ کہ میں شیعہ سنی کو نہیں مانتا, میں مسلم ہوں. میں کیا ہوں؟ خالص مسلم. تو اگلا پوچھے گا نا کہ آپ کے عقیدے کیا ہیں؟ آپ حضرت علی کو دیگر صحابہ پہ فضیلت دیتے ہو, آپ متع کو جائز سمجھتے ہو؟ وہ کہ نہیں. اسے کہا جائے آپ ہر وقت 2 نمازیں اکٹھے کرنے کے قائل ہو, ظہر ہمیشہ جیسے شیعہ لوگ پڑھتے ہیں؟ وہ کہے گا نہیں. تو اسی کو تو سنی کہا جاتا ہے جو یہ کام نہیں کرتے. آپ سب صحابہ کو مانتے ہو؟ ہاں جی مانتا ہوں. تو یہی تو سنی ہے, انہی کو تو سنی کہتے ہیں. کہ نہیں میں سنی نہیں, میں مسلم ہوں. تو بھائی جو عقیدے آپ کے ہیں ان شارٹ اس کو سنی کہا جاتا ہے. تو اس میں کیا تکلف ہے منہ سے پھوٹ دو کہ میں سنی ہوں؟ مان رہے ہو انہی عقیدوں کو, تو اسی کے تو لوگوں نے آسانی کے لیے ان شارٹ کیا کہنا شروع کر دیا, سنی کہنا شروع کر دیا. اب آپ اس لیے نہیں کہہ رہے اپنے آپ کو سنی کہ میں فرقے کی چھاپ نہیں لگانا چاہتا. بھائی چھاپ لگانا چاہو یا نہیں چاہو, پبلک جو ان عقیدوں کا حامل ہوتا ہے پبلک اس کو سنی ہی سمجھتی ہے. تو آپ بول دو میں سنی ہوں, کچھ نہیں ہوتا اس سے, کوئی قیامت نہیں آ جائے گی. ایسے موقع پہ بلا وجہ نہیں چیختے پھرو کہ میں سنی ہوں, میں فلانا ہوں, میں ڈمکانا ہوں, میں یوں ہوں. جب ضرورت پڑے تو کہا جا رہا ہے نا, بلا وجہ تھوڑی ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے. اور آسان مثال, بر صغیر میں جب احمد رضا خان بریلوی آئے اور انہوں نے وہ بہت زیادہ اس کا پرچار کیا, خاص جو ان کے مخصوص عقائد تھے وہ صحیح تھے غلط تھے, اس پہ بحث میں تو میں جا ہی نہیں رہا. اس کے بعد ایک خاص مکتبہ فکر وجود میں آیا کہ بھائی ربیع الاول کو عید کا دن کہنا ہے اور تیجا کرنا ہے, 40واں کرنا ہے, جو بھی کر رہے ہیں وہ ایکٹیویٹیز. اب کیا ہوا کہ جب یہ ایکٹیویٹیز بڑھی ہیں تو لوگوں نے کہا یہ والے جو لوگ ہیں نا, کچھ لوگ یہ چیزوں کو مانتے ہیں اور کچھ لوگ ان چیزوں کو بولو نہیں مانتے. تو لوگوں نے جو نہیں مانتے تھے ان کو دیوبندی کہنا شروع کر دیا, جیسے ہم لوگ نہیں مانتے, ہمارے اکابر بھی نہیں مانتے تھے. تو لوگوں نے کہا کہ یار یہ جو مکتبہ فکر ہے نا ان کا تعلق زیادہ تانے بانے ان کے دیوبند مدرسے سے جا کے ملتے ہیں. تو چاہے اب تانے بانے دیوبند سے ملیں یا نہ ملیں, بر صغیر میں صرف دیوبند کا مدرسہ تھوڑی تھا, لاکھوں ہزاروں مدرسے تھے. چاہے جس مدرسے سے بھی فارغ ہو, چاہے وہ دیوبند کا نہ بھی ہو, پبلک نے اس کو کیا کہنا ہے, دیوبندی. کیونکہ پبلک آسانی دیکھ رہی ہے نا, آسانی دیکھ رہی ہے, اس کی ڈیپ میں نہیں جاتی, زبان میں نہیں اتنی ڈیپ میں جایا جاتا. لوگ کہتے ہیں یار ان شارٹ بتاؤ کیا ہو تم. اور جو لوگ یہ کام کر رہے تھے ان کو پبلک نے کیا کہنا شروع کر دیا, بھائی بریلوی کہنا شروع کر دیا. اب آپ کے ہاں کوئی بندہ رشتہ لے کر آیا اپنی بیٹی, آپ کی بیٹی کے لیے, بیٹھا ہوا ہے سامنے, چائے رکھ دیا آپ نے, ڈبو کے بھی نہیں کھا رہا, اس کو پتہ ہے رشتہ ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے, ایٹیٹیوڈ کے خلاف ہے یہ ڈبو کے کھانا نا, تمیز سے بیٹھا ہوا ہے. آپ لوگ کیا تھے کہ آپ تیجا بھی کرتے ہیں, 40واں بھی کرتے ہیں, عرس بھی مناتے ہیں, قوالیوں میں بھی جاتے ہیں. آپ کا ایک یہ سوچ ہے آپ کو رشتہ اسی قسم کا چاہیے. میں سمجھا پا رہا ہوں, ادھر توجہ میری طرف. آپ کو رشتہ چاہیے اسی مزاج کا. تو آپ لڑکے سے ان شارٹ کیا پوچھو گے کہ آپ مسلم ہو یا غیر مسلم, یہ پوچھو گے؟ اگر آپ نے پوچھ لیا کہ بیٹا آپ ہمارا کوئی فرقہ نہیں ہے, ہم دیکھنا چاہتے ہیں آپ کی سوچ کیا ہے, ہم صرف مسلم ہیں, تو بیٹا آپ مسلم ہو یا غیر مسلم. وہ کیا کہے گا, میں کوئی ہندو عیسائی چمار لگ رہا ہوں آپ کو؟ وہ شرم نہیں آتی آپ کس طرح کے سوال پوچھ رہے ہیں مجھ سے؟ بولو نا کیا ہو گیا, یہی کہے گا نا وہ جواب میں کہیں دیکھو بیٹا ہم فرقوں کو تو مانتے نہیں, ہم تو یہ مانتے نہیں دیوبندی, بریلوی, اہل حدیث اور شیعہ سنی. بیٹا یہ سب چیزیں یہ تو منجن ہے, منجن. یہ کیا ہے؟ یہ فرقوں کے منجن ہیں. بیٹا ہم سمپل مسلمان ہیں, آپ بتاؤ کیا ہو, آپ مسلمان ہو یا نہیں؟ اگلا کہے گا انکل ختنے دکھا دوں کیا میں آپ کو, میں مسلمان ہوں تو مسلمان گھرانے میں آیا ہوں نا. کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں آپ بھی مسلمان ہیں, ہم بھی مسلمان ہیں. تو اب آپ یہ بتائیں کہ مسلمانوں میں آپ کا مکتبہ فکر کیا ہے,
کس سوچ کے حامل ہیں آپ کی سوچ کیا ہے, آپ کے اصول اور ضابطے کیا ہیں؟ آپ تیجے 40 میں کرتے ہیں, کہے گا ہاں بیٹا. آپ عرس پہ جاتے ہیں, ہاں بیٹا. آپ نبی کو حاضر ناظر سمجھتے ہیں, ہاں بیٹا. اچھا تو آپ بول دیں نا منہ سے ان شارٹ کے ہم بریلوی ہیں, گھنٹہ میرا پی گئے آپ بیٹھ کے. اور لڑکی والے بھی لڑکے سے یہ پوچھیں گے کہ بیٹا ان شارٹ آپ بتاؤ. اچھا لڑکا الٹے سوال پوچھ رہے ہیں, آپ مسلم ہیں؟ میں صرف مسلم ہوں, آپ بتائیں مسلم ہیں. وہ دیں گے رشتہ؟ بولے گا پتہ نہیں کس قسم کا آدمی, ہم کہتے ہندو لگ رہے ہیں ہم تجھے شکل سے کیا. تو وہ بھی ان شارٹ پوچھیں گے بیٹا آپ دو بڑے مکتب فکر بر صغیر میں چل رہے ہیں, کچھ تیجے 40 میں کو مانتے ہیں, کچھ تیجے 40 میں کو نہیں مانتے. تو جو نہیں مانتے ان کو دیوبندی کہا جاتا ہے. لوگوں نے اپنی آسانی کے لیے نام دیا اور سوسائٹی نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا اس نام کو, اور جو کرتے ہیں ان کو بریلوی کہا جاتا ہے. تو ان شارٹ آپ بتا دو کہ آپ دیوبندی ہو یا بریلوی ہو. وہ اگر کہتے میں بریلوی, چل بھائی ٹھیک, رشتہ ڈن ڈنا ڈن. اگر وہ کہتے کہ میں دیوبندی ہوں تو بھائی پتلی گلی سے نکلو. سمجھ رہے ہو؟ ناموں کی بات کر رہا ہوں میں. ہاں بلا وجہ اپنا نام ہائی لائٹ کرنا. اچھا ایک اور اس میں ہم اہل حدیث کو بھی اس میں لے لیتے ہیں. اہل حدیث کیا ہیں؟ جب شیعہ سنی دو فرقے بڑے وجود میں آئے, جن کا ابھی تک فرقے تو بہت سارے بنے تھے, بہت سارے تو ختم ہی ہو گئے, کیونکہ جو باطل چیزیں زیادہ پنپتی نہیں ہیں, اور پنپتی بھی ہے تو ایک جگہ قائم نہیں رہتی. آپ اگر 1200 سال پہلے کے شیعہ کو دیکھ لیں تو الگ تھے, 200 سال بعد والے الگ, آج الگ. تو وہ بہت یعنی ایک جگہ نہیں. آپ اہل سنت والجماعت کو دیکھیں گے نا تو جو 1200-1300 سال پہلے تھے آج بھی اسی ٹریک پر ہیں وہ. خاص طور پر جو ان چاروں مکاتب فکر کو فالو کرتے ہیں, حنفی, مالکی, شافعی, حنبلی, ان کے اصول 1300 سال پہلے لکھ لیے گئے تھے, مسائل بھی لکھ لیے گئے تھے, تو اب اس سے ہٹتے نہیں ہیں یہ. آپ کو حنفی 800 سال پہلے کا بھی وہی نظر آئے گا جو آج تھا, شافعی 800 سال پہلے کا بھی ویسے نظر آئے گا جیسا آج تھا. اگر تبدیلی ہوئی ہے تو بدعت کے حوالے سے ہوئی ہے, کسی میں بدعتیں آ گئیں, کسی میں بدعتیں, کوئی ایکسٹریم لیول پہ ادھر چلا گیا, کوئی مسائل کے معاملے کی بات کر رہا ہوں. جو اسلامک لا ہے, لا نہیں چینج ہوا کیونکہ وہ ریٹن فارم میں آ چکا تھا پہلے. تو اب میں عرض کر رہا تھا کہ دو فرقے بڑے وجود میں آ گئے. ایک کو کیا کہا جاتا تھا؟ شیعہ. ایک کو کیا کہا جاتا تھا؟ سنی. تو سنیوں کا جو اصول اور ضابطہ تھا وہ یہ تھا کہ قرآن سے مسئلہ دیکھا جائے, پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث سے, اس کے بعد صحابہ. تو انہوں نے اس اصول کو سامنے رکھ کے ریسرچ کی, اور باقاعدہ جیسے حدیث کو ریٹن فارم میں محدثین لے کر آئے کہ بھئی اب سینہ بسینہ کب تک چلے گی, اس کو ریٹن فارم میں لے کر آؤ, کتابیں لکھو, ضائع ہو سکتا ہے علم. تو اسی طرح جو مسائل تھے, یہ جائز ہے, یہ ناجائز ہے, یہ مکروہ ہے, یہ حرام ہے, یہ مکروہ تنزیہ ہے, فلاں کام کرنے سے سدا صاحب واجب ہوتا ہے, فلاں غلطی کرو تو سدا صاحب نہیں, پوری نماز ہی لوٹانی پڑے گی, ہزاروں مسائل تھے نا. تو ائمہ کرام نے اجتہاد کیا اور مسائل کو ریٹن فارم میں لانا شروع کیا. تو جو اہل سنت والجماعت تھے وہ ان کے 4 مکاتب فکر وجود میں آئے. جو کام امام ابو حنیفہ نے کیا, اس کام سے جو متاثر ہوئے اور اس طریقے کو جنہوں نے فالو کیا ان کو کیا کہا جانے لگا؟ حنفی. اور جنہوں نے امام شافعی کو فالو کیا ان کو کیا کہا جانے لگا؟ بولتے کیوں نہیں؟ شافعی. اب آپ بتاؤ جو امام شافعی کو فالو کرتے ان کو اگر ہم مسلم کہتے کہ نہیں حنفی شافعی کچھ نہیں ہوتا, یہ مسلم ہے, اس کا مطلب شافعی اگر مسلم ہے تو حنفی بھی غیر مسلم ہے؟ نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ. تو یہ صحیح نام, یہ نام صحیح ہوتا؟ جنہوں نے امام مالک کو فالو کیا ان کو کیا کہا جانے لگا؟ مالکی. جنہوں نے امام احمد کو فالو کیا انہوں کے کیا کہا جانے لگا؟ حنبلی, جیسے کہ سعودی عرب میں. تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ یہ 4 اماموں کا فقہی دنیا میں چلا ہے صدیوں. بہت سارے مسائل میں ان میں اتفاق تھا. کچھ مسائل ایسے تھے کہ 2 امام ایک طرف, 2 دوسری طرف, کچھ میں 3 ایک طرف, ایک طرف. تو جو اختلافی تھے وہ اب اختلافی رہ گئے ہمیشہ کے لیے, جو اتفاقی تھے وہ کیا بن گئے؟ اتفاقی بن گئے. اب جو اختلافی تھے تو علماء نے کہا کہ بھائی چونکہ اتنے بڑے بڑے ائمہ نے ریسرچ کا کام کیا ہے, یہ اختلاف اب حل نہیں ہو سکا. جیسے رفع الیدین کا مسئلہ اختلافی بن گیا, امام کے پیچھے آمین زور سے کہنی آہستہ کہنی ہے, یہ کیا بن گیا؟ اختلافی. ہاتھ یہاں باندھنے, یہاں باندھنے, یہ ذہن میں رکھے, سینے پہ ہاتھ باندھنا
کسی مجتہد سے منقول نہیں ہے، بلکہ سعودی عرب کے ایک عالم کا بھی کلپ بھی آیا، انہوں نے کہا یہ مکروہ عمل ہے سینے پہ ہاتھ باندھنا، کیونکہ اس بارے میں صحیح حدیث موجود نہیں ہے. تو وہ اگر میں کہتا نا ہندوستان کے کسی عالم کا، تو پھر لوگ کہتے ہیں نہیں یہ تو مانتے ہی نہیں حدیثوں کو، حالانکہ غلط بات ہے، کیوں نہیں مانتے بھائی. لیکن سعودیہ کے تبھی آپ نے ائمہ حرمین کو بھی دیکھا ہوگا سینے پہ ہاتھ نہیں باندھتے، وہ بھی نیچے ہاتھ باندھتے. تو چاروں اماموں میں کسی کے ناف کے اوپر ہے، کسی کے ناف کے تھوڑا سا اوپر، کسی کا ناف کے بالکل اوپر. ایسا چاروں میں سے کسی کی ریسرچ نہیں ہے کہ سینے پہ ہاتھ باندھے جائیں، یہاں یوں کر کے ہاتھ باندھے جائیں. خیر جو باندھتے ہیں ہمیں ان سے کوئی چڑ نہیں ہے، کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے یہ. میں تو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ یہ جو الزام لگایا جاتا ہے نا کہ یہ لوگ حدیثوں کو نہیں مانتے، یہ الزام غلط ہے. کیونکہ حدیثیں میں ہوتا نا تو یہ چار اتنے بڑے بڑے مجتہدین جن کو پوری امت نے، جو تابعین تبع تابعین کے دور کے لوگ تھے، ان کو تو حدیثیں زیادہ پہنچی تھیں اور حدیث کی سند کی تحقیق یہ زیادہ اچھے طریقے سے کر سکتے تھے، یہ قائل ہوتے اس کے. تو ابن خزیمہ کی جو روایت ہے سینے پہ ہاتھ باندھنے والی، وہ صحیح روایت نہیں ہے. مصیبت آج کل یہ ہے کہ آپ کا جو مذہب ہوتا ہے، آپ وہ حدیث کو لازمی صحیح کہنا ہے مارکیٹ میں جو چل رہا ہے، اور جو مخالف کی دلیل ہے وہ لازمی کیا ہے، پہلی نظر میں ہی ضعیف ہے. یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں. خیر، تو ان چاروں اماموں میں جب اختلاف کچھ باقی رہ گیا تو امت کے بڑے بڑے علماء نے فتویٰ دیا کہ بھائی اب یہ اختلاف ختم کرنا ممکن بولو نہیں ہے، کیونکہ صحابہ میں یہ اختلاف تھا. کوئی یہاں ہاتھ باندھتا، کوئی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتا. صحابہ میں صحیح حدیث سے ثابت ہے ایک صحابی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے، اور یہ بھی ثابت ہے صحیح سند سے کہ مدینہ والے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے. تو امام مالک نے کہا کہ بھائی مدینہ والے جب ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ رہے ہیں تو نبی کی آخری نماز تو انہوں نے دیکھی ہے، تو میں ہاتھ چھوڑ کے نماز کے قائل ہوں. ٹھیک ہے، ہاتھ باندھنے والی حدیثیں ہیں لیکن وہ پرانے زمانے کی ہیں. مدینہ کس کو فالو کر رہا ہے؟ نبی کے آخری عمل کو فالو کر رہا ہے. تو میں ہاتھ چھوڑ کے نماز، تبھی مالکیہ پوری دنیا میں جہاں بھی ہیں کیسے نماز پڑھتے ہیں، بولتے کیوں نہیں ہاتھ چھوڑ کے. اب کبھی ہمیں ہاتھ چھوڑا ہوا بندہ نظر آ جائے نماز پڑھ رہا ہے تو ہمیں اشکال ہوتا ہے یار ساری دنیا تو ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہی ہے، یہ کیوں چھوڑ رہا ہے. تو ہم بجائے اس کے کہ بولیں یہ مسلم ہے یا میں مسلم ہوں، تو کیا مطلب وہ غیر مسلم، وہ ہندو ہے وہ. تو ان شارٹ ہم کیا کہتے ہیں، یہ فقہ مالکیہ کو فالو کرتے ہیں. یہ کیا کرتے ہیں بھائی، یعنی مالکی ہیں. یہ کیا مطلب، یہ امام مالک کی جو تحقیق ہے اس کو زیادہ اس پر اعتماد کرتے ہیں. حدیثوں میں تو سب کچھ ملے گا آپ کو، جب سب کچھ ملے گا تو کسی نے ایک حدیث کو ترجیح دی، دوسری میں تعویل کی، کسی نے دوسری کو ترجیح دی، اس والی حدیث میں تعویل کی. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ اور یار بہت سے نئے لوگ آ جاتے ہیں تو پرانی مثال دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں تاکہ یہ ٹاپک منجی ٹھک جائے، اس ٹاپک کی ایک دفعہ کمپلیٹ ہو جائے. پروگرام بڑے نہیں. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کی طرف، بخاری مسلم کی حدیث ہے، ایک لشکر کو روانہ کیا. خوب غور سے سننا تاکہ یہ فرقہ واریت کے نام پہ جو گند پھیلایا جا رہا ہے نا معاشرے میں، پہلے فرقہ واریت پھیلائی جا رہی تھی لیکن صاف پتہ چلتا تھا یہ فرقہ پرست ہے. اب لیبل لگایا جا رہا ہے اتحاد امت کا، لیبل چینج کر دیا لیکن فرقہ واریت پہلے سے زیادہ پھیلائی جا رہی ہے. لیبل چینج ہو رہا ہے اب خالی، یعنی اس طریقے سے پھیلائی جا رہی ہے کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے. تو دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کی طرف لشکر روانہ کیا. صحابہ کرام کا توجہ ہے نا آپ کی میری طرف. جب لشکر روانہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ تم میں سے کوئی عصر کی نماز اس وقت تک نہ پڑھے جب تک بنو قریظہ نہ پہنچ جائے. اب صحابہ کے پاس اس سے زیادہ صحیح حدیث کوئی ہو سکتی تھی؟ اس کی تو کوئی سند بھی نہیں ہے، ڈائریکٹ سن رہے ہیں نبی کے زبان اقدس سے. جتنے بھی صحابہ تھے نبی نے سب کو کہا عصر کی نماز جب تک بنو قریظہ نہ پہنچ جاؤ تمہیں پڑھنے کی اجازت. جملہ کمپلیٹ کریں نہیں ہے. اللہ کی قدرت کے جب راستے میں وہ گئے ہیں تو نماز قضا ہونے لگی، دیر ہو گئی ان کو مقام تک پہنچنے میں. اب صحابہ پریشان ہو گئے، بھائی اب پڑھیں گے نہیں پڑھے. بعض حضرات نے کہا بھائی نبی کا آرڈر ہے نہیں پڑھنی، قضا کریں گے نماز، کیونکہ ہم تو نبی کے حکم کے محتاج ہیں. ہم پڑھتے کیوں تھے، نبی نے حکم دیا تھا نا، تو جب نبی نے چھوڑنے کا حکم دیا ہے تو چھوڑیں گے ہم. دوسرے صحابہ نے کہا کہ نہیں بھائی، نبی کا مطلب یہ تھوڑی تھا کہ قضا کر دو. آپ جب کسی کو بھیجتے ہیں کہ بھائی یہاں سے حیدرآباد جا رہے ہو، دیکھو بیٹا وہیں پہ نماز پڑھنا، راستے میں خطرہ ہے، کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے، تو مطلب یہ آپ کو یقین ہے کہ عصر تک پہنچ جائے گا. قضا کرنے کی تھوڑی اجازت ہے، کیونکہ قرآن میں آتا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، درمیانی نمازوں کی حفاظت کرو. درمیانی تو عصر کی نماز ہے، اس کی تو خاص تاکید ہے. تو نبی کا حکم تو یہ ہے، لیکن نبی کا مقصد یہ
بولو نہیں تھا. نبی عالم الغیب تھوڑی ہے, ان کو کیا پتا تھا کہ یہ قضا کر لیں گے, تو اس لیے ہم پڑھیں گے. اب دو جماعتیں بن گئیں, ایک نے کہا ہماری رائے ہے کہ ہم نے پڑھنی ہے, دوسرے نے کہا ہماری رائے ہے کہ ہم نے. دونوں کا مقصد کیا خواہش نفس تھا. اب اگر وہ دونوں پھٹا شروع کر دیتے وہاں پہ کہ تو حدیث کا منکر ہے, معاذ اللہ نقل کفر منجن بیچ رہے ہو تم لوگ, ہمارے پاس صحیح حدیث ہے, نبی نے کہا ہے کہ نہیں پڑھنی, بس ہم نہیں پڑھیں گے, اور جو نہیں پڑھے گا ہمارے ساتھ, جو پڑھے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے, وہ حدیث کا منکر ہے, وہ گمراہ ہے, وہ جہنمی فرقوں میں ہے. اس سے فرقہ واریت کم ہوتی ہے بڑھتی؟ بولتے کیوں نہیں؟ لڑائی پیدا ہوتی, پھڈا پیدا ہوتا. جن کا خیال تھا نہیں پڑھنی, انہوں نے کہا بھائی ہمیں یہ سمجھ میں آ رہا ہے, اب نبی موجود تو ہے نہیں کہ ہم ان سے پوچھیں یا رسول اللہ آپ کا مطلب کیا تھا. رابطہ بھی نہیں ہے, کوئی فون بھی نہیں تھا اس زمانے میں. دوسرے فریق نے کہا بھائی ہمیں تو یہی لگ رہا ہے کہ نبی کا یہ مفہوم نہیں تھا, وہ تو ہمیں آسانی کے لیے نبی نے حکم دیا تھا, راستے میں خطرات ہوتے ہیں, اب قضا تھوڑی ہو سکتی ہے, ہمیشہ پڑھی ہے بھائی, تو آج بھی پڑھیں گے ہم. انہوں نے پڑھ لی. اب انہوں نے نہیں پڑھنے والوں کو یہ نہیں کہا کہ تم تو مطلب ہی نہیں سمجھتے حدیثوں کا, تمہارے تو کھوپڑی میں سینس. آج کل فروعی مسائل میں اسی طرح چیلنج کیا جاتا ہے نا, جب فروعی مسائل میں اختلاف کو ذکر کیا جاتا ہے تو مذہبی اسکالر کا ایٹیٹیوڈ یہی ہوتا ہے, بدتمیزی والا. تو صحابہ میں سے جن کا خیال تھا پڑھنی چاہیے پڑھ لی, جن کا خیال تھا نہیں پڑھنی چاہیے نہیں پڑھی. دو مکتب فکر وجود میں آ گئے کہ نہیں آ گئے اس لحاظ سے وقتی طور پہ. اچھا, دونوں نے ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں بھی نہیں پڑھی, یہ بھی ذہن میں رکھیں. جب وہ پڑھ رہے تھے تو انہوں نے ان کی اقتدا نہیں کی ہے, ان کا خیال تھا یہ غلطی پر ہے. جب ایک جماعت نماز پڑھ رہی تھی تو دوسرے نے یہ ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھی, کیونکہ ان کا خیال یہ تھا بھائی نبی کا مقصد, نبی نے حکم دیا نہیں پڑھنی ہے تو ہم کیسے پڑھ لیں. تو وہاں کسی نے فتویٰ نہیں لگایا کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں ہی نہیں پڑھتے, یہ تو ویسے ہی کیا ہیں, گمراہ ہیں. بھائی کیسے پڑھے؟ ان کی رائے یہ کہ یہ ٹھیک نہیں کر رہے, اس لیے نہیں پڑھی انہوں نے نماز. تو میری اگر رائے یہ ہے کہ یہ والا مکتبہ فکر سنت کے مطابق نماز نہیں پڑھتا, یا ایسے نماز پڑھتا ہے کہ میری رائے کے مطابق وہ شرائط ہی نماز کی پوری نہیں ہوتی, تو میں نہیں پڑھوں گا. آپ مجھے کیوں گن پوائنٹ پہ مجبور کر رہے ہیں کہ پڑھو اس کے پیچھے آپ فرقہ واریت کو ختم کرنے کے لیے؟ اس سے فرقہ واریت تھوڑی ختم ہوگی. فرقہ واریت کیسے ختم ہوگی؟ جو صحابہ کا ایٹیٹیوڈ تھا, جس نے پڑھنی ہے پڑھ لے, نہیں پڑھنی ہے نہیں پڑھے. کسی نے گن رکھ کے دوسرے کو نہ پڑھوانے کی کوشش کی اور نہ چھڑوانے کی کوشش کی. میں سمجھا پا رہا ہوں, خدا کی قسم قدر کر لو ان باتوں کی, قدر کر لو ان باتوں کی. یہ جو آج کل نئے نئے اسکالر جراثیم پیدا کر رہے ہیں نا, یہ بہت خطرناک جا ہوا ہے. جب یہ فریق نبی کی خدمت میں پہنچا ہے, واپس نبی کو اطلاع دی گئی کہ ایک نے ایسا کیا دوسرے نے ایسا کیا, نبی نے کسی کو ملامت بولو نہیں کی. یہاں سے فقہا کو ایک اصول مل گیا قیامت تک کے لیے, بھائی حدیث کی تشریح میں اگر اختلاف ہوگا تو وہ اختلاف برا نہیں ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ اگر حدیث کی تشریح میں اختلاف, دیکھو جن صحابہ نے نماز چھوڑی انہوں نے حدیث کے الفاظ لیے, ایسا ہی ہے نا. جنہوں نے نماز پڑھی کیا انہوں نے حدیث نہیں لی؟ انہوں نے لی. انہوں نے حدیث میں تعویل کی, انہوں نے کہا حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے. کیوں نہیں ہے بھائی یہ مطلب؟ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ قرآن کہہ رہے ہیں اثر کی حفاظت کرنی ہے, تو قرآن کا بھی تو حکم ہے نا, اس کو بھی تو فالو کرنا ہے. اب اگر کوئی ہمارے سامنے حدیث کا ریفرنس پیش کرتا ہے اور ہمارے خلاف جاتا ہے, ہم کہتے ہیں حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے, تو 2-2 فٹ توے پر اچھلنے شروع کر دیتا ہے وہ کہ دیکھو نبی کی حدیث آئی, بجائے سینے سے لگانے کے فوراً کہہ رہے ہیں حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے. یعنی یہ بتائیں گے ہمیں کیا مطلب ہے. اور بھائی ہم جو مطلب دوسرا بتا رہے ہیں وہ اس لیے بتا رہے ہیں کہ اس کے مقابلے میں دیگر دلائل کو بھی تو دیکھو, قرآن کو بھی تو دیکھو, حدیث متواتر کو بھی تو دیکھو. اس لیے ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کی رائے کو زیادہ ترجیح دی ہے جنہوں نے نماز پڑھی ہے. انہوں نے کہا انہوں نے کیا کیا ہے کہ حدیث کا ایسا مفہوم بیان کیا کہ وہ حدیث دیگر حدیثوں سے اور قرآن کی آیتوں سے میچ کر گئی ہے. وہ زیادہ ان کا مذہب ثواب سے سواد والا ثواب یعنی درستگی کے زیادہ قریب تھا. تو یہی امام حنیفہ کا اصول ہے کہ جب بھی کوئی حدیث آتی ہے چاہے صحیح حدیث ہو, وہ قرآن اور احادیث مشہورہ متواترہ پہ پیش کرتے ہیں. اگر اس کے موافق ہے تو ٹھیک ہے, نہیں ہے تو اس میں تعویل کر دیتے ہیں.